بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. وبالسند المتصل منا إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عمرو بن يونس قال حدثنا إكرمة قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. یہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس بات کا سوال کیا کہ بأي شيء كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفتتح صلاته اذا قام من الليل. جب رات کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھا کرتے تھے تو کس چیز سے نماز کی ابتدا کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال کو جاننے کی کوشش کرنا یہ صحابہ کرام تابعین اور فقہائے امت کا یہ طرۂ عمل تھا. ظاہری بات ہے وہ عمل اس لیے تھا تاکہ نمبر ایک اس پہ عمل کریں اور نمبر دو یہ کہ امت تک اس بات کو پہنچائیں. الحمدللہ انہوں نے اپنا کام کر دیا اور ظاہری بات ہے ہمیں یہ کس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ ہم ان اعمال کی پابندی کرنے کی کوشش کریں اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کے وقت اٹھا کرتے تھے یعنی تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو اس وقت یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے اور بھی کلمات منقول ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کلمات ہماری زندگی میں آئیں، ہمارے اعمال کا حصہ بنے، اور جیسے جیسے یہ روایت گزر رہی ہیں ویسے ویسے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دعائیں ہمارے پاس نوٹ ہو جائیں اور ہم ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور ظاہری بات ہے اس کے لیے ان کو زبانی یاد کرنا پڑے گا اور زبانی یاد کریں گے تو انشاءاللہ یہ نور ہی نور ہے ہماری زندگی کے لیے. تو کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفتتح صلاۃ اذا قام من اللیل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت اٹھا کرتے تو بھی ای شیء کون سی چیز سے ابتدا کرتے تھے؟ قالت، تو سیدنا عائشہ فرماتی ہیں کان اذا قام من اللیل کان یفتتح صلاته، جب آپ رات کے وقت اٹھتے تھے تو اپنی نماز میں افتتاح کیا کرتے تھے ان کلمات سے. یفتتح صلاته، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی ابتدا کیا کرتے تھے ان کلمات کے ذریعے سے. اوپر ہم نے بہت سے کلمات پڑھ لیے ہیں کہ جو کلمات آپ تکبیر کے بعد پڑھا کرتے تھے ان میں ایک جو کچھ کلمات ہیں وہ یہ دیکھیے بعض حضرات فقہا نے جو بات فرمائی ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفتتح الصلاۃ، کون سی چیز سے اپنی نماز کی ابتدا کرتے تھے؟ یعنی اب دعائیں بہت ساری ہیں تو حضرات علماء فرماتے ہیں کہ کچھ دعائیں ایسا کر لینا چاہیے کہ رات کو اٹھنے کے ساتھ ہی پڑھ لینی چاہیے. اور جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اٹھتے ہی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. بعض حضرات علماء نے جب آپ اٹھتے تھے تو یہ دعائیں پڑھتے تھے اور جب نماز شروع فرماتے تھے تو ثنا کے موقع پر یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے. تو کان اذا قام من اللیل کان یفتتح صلاته، اپنی نماز کی ابتدا اس بات سے فرماتے تھے. وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض. اللہم اے بابرکت ذات، اے اللہ، اللہم اے اللہ، رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، جو پروردگار ہے جبریل کا، میکائیل کا، اسرافیل کا. اور آگے فاطر السماوات والارض، زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. عالم الغیب والشہادہ، اور غیب اور ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والا ہے.
انت تحکم بین عبادک، آپ فیصلہ کرنے والے ہیں اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان معاملات کے اندر جن میں ان کا اختلاف ہوتا ہے۔ اہدنی، مجھے دکھائیے، لما اختلف فیہ من الحق باذنک، مجھے اپنی خاص توفیق سے اہدنی، خاص اہدنی، مجھے دکھائیے سیدھا راستہ، لما اختلف فیہ من الحق باذنک، جس میں مختلف فی، جس میں اختلاف ہوتا ہے، من الحق کی، حق کے حوالے سے، باذن کا، اپنی رضامندی سے، اپنی خاص توفیق سے، اپنی خاص توفیق سے آپ میری رہنمائی فرمائیے۔ باذن کا مطلب ہے خاص توفیق، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، لفظی ترجمہ باذن کا ہے کہ اپنی مرضی سے، لیکن اس کا ترجمہ یہاں پر یہ کیا جائے گا، لما اختلف فی، جس میں لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے، اس کے اندر مجھے حق کا راستہ دکھائیے، اہدنی، راستہ دکھائیے، لما اختلف فیہ من الحق کی، مختلف باتوں میں سے حق کا راستہ مجھے دکھائیے، باذن کا، اپنے خاص توفیق سے، اپنے خاص توفیق سے، جسے ہم کہتے ہیں اللہ اپنی خاص عنایت ہم پر فرمائیے، تو باذن کا، یہ اس کا مطلب یہ، انک انت تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، بے شک کہ آپ کو ہیں جو کہ ہدایت دینے والے ہیں جس کو چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہ بھی ایک دعا ہے، مختلف دعائیں منقول ہیں، ان کو پڑھ لینا چاہیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابو نوح قراد قال حدثنا اکرمۃ باسناده بلا اخبار، ایک بات ہے اس روایت کے اندر، قال حدثنا اکرمۃ باسناده بلا اخبار ومعناه، یہ پچھلی روایت اور اس روایت کے اندر جو مدار ہے وہ اکرمہ ہے، یعنی جو صرف یہ سند ہے جو دعا کی، یہ جو روایت ہے امام ابو داؤد تک جو مدار ہے وہ اکرمہ ہے، اور اکرمہ کے اوپر دو حضرات ہیں، اور اوپر کی روایت میں اور ہے۔ یہ لفظ بلا اخبار ومانہ، آپ دونوں سے سمجھیے گا اس کو، لیکن میں یہاں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کروں گا تاکہ بات سمجھا سکوں۔ آپ اپنے پاس اس کو تھوڑا سا زوم کیجئے گا۔ چلیں جی دیکھیں، جو اوپر کی سند ہے وہ بھی قال حدثنا ابن مسنى قال حدثنا عمر بن یونس قال حدثنا اکرمہ، ٹھیک ہے جی، اور نیچے کی سند ہے وہ بھی قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابو نوح قرات قال حدثنا اکرمہ باسناده بلا اخبار۔ اوپر کی روایت میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محدثین کی احتیاط اور محدثین کا آپ مدار دیکھیے روایت کے حوالے سے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ آگے کی جو سند ہے، آگے کی جو سند ہے وہ آگے کی سند جو کہ اکرمہ سے منقول ہے وہ یہ، اور یہاں پر بھی سند وہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم اس روایت کو مکمل طور پہ پڑھیں گے تو مکمل طور پہ ایسے پڑھیں گے، وہ بھی قال حدث، نیچے والی روایت، ٹھیک ہے، وہ بھی قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابو نوح قراد قال حدثنا اکرمۃ قال حدثنا اکرمۃ، اب ادھر سے اوپر آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اب یہ جو لفظ ہے نا حدثنی، ٹھیک ہے،
فرمایا کہ یہ جو لفظ ہے وہ حدثنی کا نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ان یحییٰ بن ابی کثیر قال حدثنی ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابن عوف قال سألت عائشہ بأی شیء، آگے کی روایت وہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہاں پر فرق آیا؟ یہ بلا اخبار کے لفظ سے فرق آیا، لیکن ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھیے گا، نسخوں میں اختلاف ہے۔ اب نسخوں میں جو اختلاف ہے اس میں یہ ہے کہ بالاخبار کا جو لفظ ہے، ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس نسخے کے اندر یہاں جو لفظ ہے وہ تو واضح ہے، جو آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ تو واضح ہے، لیکن جو میرے پاس مکتبۃ البشریٰ کا نسخہ ہے، اور ہمارے یہاں پر دو اور مزید طلبہ ہیں جن کے پاس مکتبۃ البشریٰ کا نسخہ ہے، اس کے اگر آپ نسخے میں دیکھیں گے تو اس کے اوپر بلا اخبار کے اوپر نمبر 2 لکھا ہوا ہے، اور نمبر 2 کے اندر حاشیے میں جائیں تو لکھا ہوا ہے بالاخبار، اور یہ بات قرین قیاس ہے اور صحیح طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اکرمہ باسناد ہی بلا اخبار و معناہ، روایت معنن ہے، ٹھیک ہے، وہ بات سمجھ میں، لیکن بلا اخبار کا معنی یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مجھے روایت کو دوسرے نسخوں میں دیکھنے کا موقع نہیں مل سکا، ورنہ اس میں ہم مزید دیکھتے کہ اس میں مزید کیا بات ہو سکتی ہے اس سند کے اندر۔ فی الحال جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بالاخبار ہے، بالتحدیث نہیں، یعنی اکرمہ نے جو آگے روایت نقل کی ہے حدثنی، یہ تحدیث سے روایت نقل کی ہے، ٹھیک ہے، تحدیث سے روایت کی ہے۔ دیکھیں روایت ہوتی ہے تحدیث سے، اور بالاخبار ہوتی ہے، اور بالعن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عمومی طور پر روایت یہ 3 طریقے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بلا اخبار کا معنی یہ ہے یا تو بالمعنعنہ ہے، یا تحدیث ہے روایت، اور بالتحدیث تو روایت اوپر والی ہی موجود ہے تو وہی روایت صحیح ہے، تو اس کو مزید ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو اس کا معنی ہے تحدیث نہیں ہے اور بلا اخبار نہیں ہے، بلکہ اصل لفظ ہے بالاخبار، ٹھیک ہے، یعنی یہ روایت تحدیث کے ساتھ اکرمہ نے آگے نقل نہیں کی، بلکہ بالاخبار روایت نقل کی ہے، بالاخبار روایت نقل کی ہے، جو اس نسخے میں ہے وہ بھی حضرات محدثین نے نقل فرمایا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا ایک فرق ہے، اس فرق کو سمجھیں تاکہ ہمیں روایت کے حوالے سے جو فروق حضرات فقہاء نے بیان فرمائے ہیں وہ سمجھ میں۔ کان اذا قام باللیل کبر و یقول، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تکبیر فرماتے، اور تکبیر فرمانے کے بعد یہ بات فرماتے، ٹھیک ہے جی۔ اوپر کی جو روایت ہے وہ اوپر کی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفتتح صلاته اذا قام من اللیل، کہ کون سے الفاظ سے شروع کرتے؟ فرمایا قالت کان اذا قام من اللیل کان یفتتح صلاته، اپنی نماز ہی کو اس سے شروع کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز ہی کو ان کلمات سے شروع فرماتے تھے، اس روایت میں یہ ہے۔ اور جو دوسری روایت ہے اکرمہ کی، جس میں روایت تو اسی طریقے سے ہے مگر اس میں جو ہے وہ بالاخبار ہے یا بلا اخبار روایت ہے، تو کانا اذا قام باللیل کبر و یقول، جب تکبیر فرماتے تو تکبیر کے بعد یہ کلمات فرماتے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اهدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک انت تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، یہ کلمات ہیں، اور ان کلمات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے بعد از تکبیر، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد۔ لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ علمی باریکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار ان کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا نصیب فرمائے۔ اچھا جی، اب یہ جو یہ امام ابو داؤد کا فقہ النفس دیکھیے کہ اس کے حوالے سے روایت لے کر آئے۔
بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ثنا کے موقع پر مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے، اور ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ اگر پوچھ رہے ہیں یہ جو ابھی میں نے سند بیان کی ہے، اس سند کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، تو یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے سند کے اندر، بس وہی فرق کو بیان فرمایا گیا۔ اگر کچھ اور پوچھ رہے ہیں تو وہ آپ بتا دیجئے۔ وبه قال حدثنا قعنبی قال مالک، قعنبی فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، امام مالک کا یہ مسلک موطا کے اندر موجود ہے، اور اس کا ذکر موطا میں نہیں ہے، مدونہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی کتاب المدونۃ الکبریٰ، یہ امام مالک کے مذہب کی بہت اہم اور بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، تو اس میں یہ مذہب ہے۔ وہ بھی قال حدثنا القعنبی قال مالک، فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لا باس بالدعاء فی الصلاۃ فی اولہ و اوسطہ و فی آخرہ و فی الفریضۃ وغیرہا۔ مالک فرماتے تھے ان روایت کی بنیاد پر یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ لا باس بالدعاء فی الصلاۃ فی اولہ و اوسطہ و فی آخرہ، نماز کے اول میں، نماز کے درمیان میں، نماز کے آخر میں، فرض میں یا فرض کے علاوہ جب بھی ہو دعا کرنا، کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ مدونہ، المدونۃ الکبریٰ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اہم کتاب ہے امام مالک کے مذہب کی، اور یعنی کتاب کا اپنا ایک مقام ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الام ہے۔ امام شافعی کی مذہب کی بنیادی کتاب کتاب الام ہے، جیسا کہ حنفیہ کے مسلک کی بنیادی کتاب ہدایہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں بیسک متون جو ہیں، لیکن امام اور حنفیہ کی جو بنیادی کتاب معذرت ہدایہ نہیں ہے، 6 کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، کتاب الاصل ہے، اور مبسوط ہے، اور مبسوط سرخسی ہے، مبسوط امام محمد کی ہے، اور اصل تو امام حنفیہ کے مذہب کی بنیادی کتاب کتاب الاصل ہے، لیکن عمومی طور پر ہم جن کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں وہ مبسوط کا حوالہ دیتے ہیں، مبسوط سرخسی کا حوالہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بدایع ثنایا کا حوالہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شامیہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ شامیہ تو بہت بات کی ہے، بدایع ثنایا مبسوط، پھر اس کے علاوہ یعنی یہ ہم حوالے ان کے دیتے ہیں، لیکن اصل جو ہے اصل جو ہے جامع صغیر جامع کبیر دونوں ہی، چونکہ مبسوط زیادات اور جامع کبیر جامع صغیر یہ حنفیہ کے مسلک کی اصل کتابیں ہیں، بنیادی طور پر جو 6 کتابیں ہیں۔ آپ حضرات کو میں نے ایک کتاب آثار التشریح بتائی تھی، اس آثار التشریح میں بہت تفصیل ہے، ابھی میرے ذہن میں بالکل بھی نہیں ہے، آ ہی نہیں رہا، کتابوں کے نام بھی نہیں آ رہے، کہ بھی آپ نے جامع صغیر جامع کبیر بولا تو تب ذہن میں آیا، ورنہ آ ہی نہیں رہے۔ تو خیر یہ اصل کتابیں ہیں جو ہے، اور عام طور پر ہمارے فتاوی جات میں ان کتابوں کے حوالہ جات نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر مسائل کی ظاہر الروایت تو لکھی ہوتی ہیں، لیکن مفتبی اقوال نہیں ہے، جیسے جامع صغیر جامع کبیر ہے، مبسوط ہے، زیادات ہے، مبسوط اصل میں کتاب الاصل ہی کو مبسوط کہتے ہیں، اور جو میں نے یہاں پر مبسوط بتایا وہ مبسوط سرخسی وہ اور ہے۔ میں انشاءاللہ آج کے درس کے بعد کچھ کتابیں ہیں، ان کی میں تصویریں بھیجتا ہوں، میرے پاس میرے کتب خانے میں موجود ہیں، میرے دارالفتہ میں موجود ہیں، تو انشاءاللہ میں ان کی تصویریں بھی بھیجتا ہوں، آپ حضرات انٹرنیٹ سے نکال کے ان کو چیک بھی کر سکتے ہیں، بہت اچھی کتابیں ہیں، اور کم از کم ایسا ہو کہ ہم اس کی فہرست دیکھیں، اور کتابوں سے کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے، ان سے تعلق بنانا، دل لگانے کا مزہ ہی اور ہے، اس زندگی ہی اور ہوتی ہے، لا الہ۔ اچھا میں بات بتائی یہ تھا، امام مالک کی مدونہ کے اندر جو ہے یہ روایت منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ہر رکن میں
خواہ وہ فرض نماز ہو یا نفل دعا نماز ہو، یہ دعا مانگنے کی اجازت ہے۔ یہ امام مالک کا مسلک ہے۔ اچھا، اس میں حنفیہ کے ہاں سختی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سواء تعلق بحوائج الدنیا او الآخرہ ولو بالتعین، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ برابر ہے کہ دنیا کے حوائج سے تعلق ہو، آخرت کے حوائج سے تعلق ہو، اور کسی بندے کو بھی مخصوص کر دیا جائے دعا کے اندر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام مالک کے ہاں رکوع کا استثناء ہے۔ فرماتے ہیں کہ رکوع کے علاوہ سب جگہ دعا مانگ سکتے ہیں، اور رکوع کے اندر دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ بالتعین نام لے کر بھی دعا مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اے اللہ فلاں کو ہدایت دے، اے اللہ فلاں کے کام بنا دیجئے، اے اللہ فلاں کی مشکل کو آسان فرما دیجئے۔ صاحب منہل نے صاحب منہل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی کتاب ہے۔ صاحب منہل نے بھی لکھا ہے کہ رکوع کا جو استثناء ہے وہ اس کی وجہ ایک حدیث ہے جس کی بنیاد پر رکوع میں دعا نہیں مانگی جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ رکوع جو ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رکوع میں دعا جو ہے وہ اس کی ممانعت ہے، تو اس وجہ سے رکوع میں دعا نہیں مانگی جائے گی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق۔ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا الرَّبَّ فِيهِ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، کہ فرمایا کہ رکوع جو ہے وہ دعا کا محل نہیں ہے، بخلاف سجود کے کہ وہ تو ہوتا ہی دعا کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ایک باب آ رہا ہے، باب الدعاء فی الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق امام احمد ابن حنبل نے ایک بات بہت واضح فرمائی ہے کہ نماز میں دعا مانگ سکتے ہیں مگر دعائے معصورہ، یعنی ہر وہ دعا جو کہ حدیث اور قرآن میں منقول ہے وہ دعا مانگ سکتے ہیں، جسے رکوع میں گئے اور رکوع میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے۔ اب یہ دعا نماز کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں، رکوع میں پڑھ رہے ہیں، سجدے میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اسی طرح تشہد کے اندر ہمیں حکم ہے کہ ہم دعائے معصورہ پڑھیں، تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اس طرح کی جو دعائیں ہیں وہ منقول دعائیں ہیں، معصور دعائیں ہیں، وہی مانگ سکتے ہیں۔ احناف کا مسلک اسی احتیاط پہ مبنی ہے کہ معصور دعائیں مانگی جائیں، غیر معصور دعائیں مانگنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، کہ نماز اور پھر دیگر دعا میں کوئی فرق نہیں رہے گا، اس لیے کہ نماز جو ہے وہ نماز اپنی جگہ پر ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو نماز کو اپنے مقام پہ رکھا جائے گا، اس سے ہٹ کے نہیں رکھا جائے گا۔ اب آگے جو روایت آ رہی ہے وہ روایت پہلی وہی ایک روایت سے مل رہی ہے، وہ روایت میں انشاءاللہ بھی اس روایت کا بھی ذکر کروں گا۔ وبه قال حدثنا معقنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله بن المجمر، قرآن کی تلاوت رکوع میں کر سکتے ہیں، اگر وہ دعا قرآنی دعا جی کر سکتے ہیں رکوع کے اندر، رکوع میں بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن وہی معصورہ دعا ہو، البتہ اس کے حوالے سے تفصیل آگے آئے گی۔ یہ لفظ جو ہے نا جو منقول ہے وہ نعیم ابن عبداللہ ہے،
ٹھیک ہے، نعیم ابن عبداللہ نہیں، یعنی یہ صاحب نعیم ابن عبداللہ ہیں، نعیم ابن عبداللہ نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پر حروف کی غلطی ہے۔ ان علی بن یحییٰ الزرقی عن ابی عن رفاعۃ بن رافع الزرقی عن رفاعۃ بن رافع الزرقی قال كنا يوما نصلي وراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ فلما رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسه من الرکوع، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا، قال آپ نے فرمایا سمی اللہ لمن حمدہ، آپ نے فرمایا کہ سن لیا اللہ نے، سمی اللہ سن لیا اللہ نے، لمن حمدہ جس کی تعریف ہے۔ قال رجل وراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک شخص نے، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کہا اللہم لک الحمد حمدا، اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد، اور اللہم ربنا لک الحمد، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ربنا اللہم ربنا، اے آپ ہمارے پروردگار، ولک الحمد آپ ہی کی تعریفیں ہیں، وہ زائدہ ہے لیکن بعض حضرات بعض تکبیرات میں اس کا استعمال کثرت سے ملتا ہے، تو ربنا لک الحمد اور ربنا ولک الحمد دونوں صحیح ہیں، لیکن انہوں نے ان کلمات کا اضافہ فرمایا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ان کلمات کا اضافہ فرمائے۔ فلما انصرف، جب نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی، قال تو آپ نے فرمایا من المتکلم بها آنفا، ابھی کس نے یہ باتیں کہی ہیں، کس نے یہ کلمات پڑھے ہیں، ذرا بتائیے۔ فقال الرجل، تو ایک آدمی نے کہا انا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں نے کیا ہے۔ فقال رسول اللہ لقد رأيت بضعة وثلاثين ملکا، میں نے 30 سے اوپر فرشتے دیکھے، بضعة وثلاثین 30 سے اوپر فرشتے دیکھے، یبتدرونہا جو سبقت لے جا رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، ایہم یکتبھا اول، کہ کون ان کلمات کو سب سے پہلے لکھتا ہے۔ حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد بضعۃ و ثلاثین سے مراد 33 فرشتے، کہ اس کے اندر کل لفظ جو ہیں وہ 30 ہیں، جب 30 فرشتے تو ایک لفظ کو اٹھانے کے لیے 30 فرشتے آ رہے تھے، تو بظاہر 33 مراد ہے یا 30 سے اوپر مراد ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ ایک روایت میں 33 کی بجائے 12 ہے، ایک روایت میں 33 کی بجائے 12 ہیں۔ تو علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ اصل میں حدیث کے اندر مذکور جو کلمات ہیں وہ 6 ہیں، 6 کلمات، ٹھیک ہے۔ اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ٹھیک ہے، تو یہ 6 کلمات ہیں۔ اللہم ربنا 1، ولک الحمد 2، حمدن 3، کثیرن 4، طیبن 5، مبارکن فی 6 کلمات ہیں۔ تو ایک کلمے کو لینے کے لیے 2 فرشتے، ٹھیک ہے، تو یہ جب 2 فرشتے ہوئے تو یہ 6 اصل میں بات یہ ہے کہ وہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے کہا یہ دونوں ایک ہی واقعہ ہے، یہ ایک روایت ہے اور یہ روایت ایک ہے، اس روایت میں 30 فرشتے یعنی 30+، اور ایک روایت میں 12 فرشتے آئے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ امام علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر اسقلانی دونوں فرماتے ہیں 12 اور 30 والا ایک ہی واقعہ ہے، لیکن علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فیض الباری میں فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تعدد واقعہ ہے، وہ واقعہ اور ہے اور یہ واقعہ اور ہے، اور وہ واقعہ جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں وہ واقعہ جو ہے ہم روایت میں گزر چکا ہے کہ وہ صحابی آئے اور اس وقت ان کی سانس پھول رہی تھی، اور انہوں نے وہ کلمات کہے جب اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، تو اس نے وہ کلمات سانس پھولتے ہوئے کہے تھے، اور تو اس وقت 12 فرشتے آئے تھے،
تو وہ ابتدائی نماز کا تھا اور یہ رکوع کا ہے. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ واقعہ اور ہے اور یہ واقعہ اور ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ واقعہ اور ہو یا یا ایک ہی واقعہ ہو، دونوں واقعات میں کوئی اس سے تناقض والی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے شروع میں انہوں نے وہ کہا اس کو لینے کے لیے 12 فرشتوں کا ذکر ہو، رکوع کے وقت انہوں نے یہ کہا ہو تو اس کو لینے کے لیے 30 فرشتے آئے ہوں. تو اس وجہ سے یہ چیز ہے. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونتوب الیہ. چلے جی کچھ بات کرنی ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك. ایک منٹ. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي زبير طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة من جوف الليل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے من جوف اللیل، رات کے وقت میں، یعنی تہجد کے وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے بڑی خوبصورت دعا ہے، بڑی مزیدار دعا ہے. اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض، اللہ آپ ہی کی تعریفیں ہیں کہ آپ ہیں نور آسمان اور زمین کے نور ہیں. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ زمین آسمان کی تدبیر کرنے والے ہیں. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، آپ ہی آسمان اور زمین کے نور ہیں. اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن، جو کچھ آسمانوں کے رب ہیں، زمین کے رب ہیں، ومن فیہن، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ اس کے بھی آپ پروردگار ہیں. انت الحق، آپ حق ہیں. وقولک الحق، اور آپ کی بات سچی ہے. ووعدک الحق، اور آپ کا وعدہ سچ ہے. ولقاؤک حق، اور آپ سے ملاقات سچی ہے. والجنت حق والنار حق والساعۃ حق. اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت، اللہ میں آپ کے سامنے چھپ گیا. وبک آمنت، اور میں نے آپ پر ایمان لایا. وعلیک توکلت، اور میں نے آپ پہ بھروسہ کیا. والیک انبت، اور میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں. وبک خاصمت، اور آپ کی وجہ سے اختلاف رکھتا ہوں. والیک حکمت، اور آپ کے فیصلے کو مانتا ہوں. والیک حکمت کا معنی ہے میں آپ کو فیصل مقرر کرتا ہوں. مطلب یہ لفظ اتنا خوبصورت ہے. وَإِلَيْكَ حَكَمْتُ، میں آپ کو فیصل مقرر کرتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ جو فیصلہ آپ کا ہے وہی میرا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، عجیب بات. یعنی جو آپ کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے. آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ مجھے اتنی روزی ملے، وہی میرا فیصلہ ہے. آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ میری یہ دعا قبول ہو، بس ٹھیک ہے. آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ میری دعا قبول نہ ہو، بالکل ٹھیک ہے. آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ مجھے خوشی ملے تو خوشی ملے. آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ مجھے غم ملے تو غم ملے. میں آپ کا فیصلہ ہی میرا فیصلہ. کیا بات ہے. الیک حاکمت، اور میں آپ کو فیصل تسلیم کرتا ہوں. میرا نام بھی فیصل ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ مجھے یہ لفظ پسند آ رہا ہے. یہ اس لفظ کی خوبصورتی اسی معنی کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور، یعنی وَإِلَيْكَ حَكَمْتُ، تو میں آپ کو حاکم تسلیم کرتا ہوں، وہ مزہ نہیں آ رہا اس معنی کے اندر. مزہ اسی معنی میں آ رہا ہے کہ جو فیصلہ آپ کا ہے بس وہی فیصلہ میرا ہے. فاغفر لی، مجھے معاف کر دیئے. ما قدمت واخرت واسررت وعلنت. انت الہی لا الہ الا انت، آپ میرے معبود ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں. کیا خوبصورت دعا ہے. اپنی دعا میں اس کو شامل کیجئے. اور آپ علیہ السلام تہجد میں پڑھا کرتے تھے، ہم تہجد کے علاوہ بھی پڑھیں. وبه قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث، يعني ابن الحارث قال حدثنا عمران بن مسلم عن ان قيس بن سعد حدثه قال حدثنا طاووس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التهجد يقول بعدما يقول الله اكبر. اعراب میں تبدیلی ہے.
ثم ذکر معنی، پھر معنن جو روایت اوپر بیان فرمائی ہے وہی روایت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سند کے ساتھ بھی منقول ہے۔ وبی قال حدثنا قتيبة بن سعید وسعید بن عبد الجبار نحوه، ان دونوں کی روایت ہے۔ وبی قال حدثنا قال قتيبة قال حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت ہے حمد عاطس کی۔ حمد عاطس ایک اصطلاح ہے۔ حمد عاطس، عاطس چھینکنا، چھینکنے والا، اور چھینکنے والے کا تحمید کہنا۔ اب دوران نماز تحمید کہنا یہ مختلف فی مسئلہ ہے، اختلافی بات ہے، اور اختلافی بات ہے، اور اختلاف میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں۔ قال صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعطس رفاعہ، مانتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی، فعطس رفاعہ، تو رفاعہ کو چھینک آئی، ولم یقل قتیبہ، تو رفاعہ، قتیبہ نے رفاعہ نہیں کہا، ٹھیک ہے، قتیبہ نے کہا ہے کہ صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعطس، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور پھر جو ہے چھینکا، ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ رفاع خود چھینکا، یعنی میں خود چھینکا، یہ نہیں کہا، بلکہ فعطس، بلکہ یہ کہا کہ چھینک آئی۔ فقلتو، تو میں نے کہا، کیا کہا؟ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ، مبارکن فیہ مبارکن علیہ، تو مبارکن فی کے مفہوم میں تھوڑا سا فرق لکھا ہے۔ مبارکن فی کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اس میں برکت دیجیے، اور مبارکن علیہ کا مطلب ہے کہ اس میں برکت ہمیشہ قائم رکھیے۔ مبارکن فی کا مطلب ہے کہ اس میں برکت دیجیے، مبارکن علیہ کا مطلب ہے اس میں برکت ہمیشہ قائم رکھیے، کما یحب ربنا ویرضا، جیسے ہمارے پروردگار راضی ہوں جس پر، یعنی ایسی برکت دے، کما یحب ربنا ویرضا، جس سے ہمارے پروردگار خوش ہوں اور وہ راضی رہے۔ فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرفا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیرا، فقال من المتکلم فی الصلاۃ، کون ہے جو نماز میں بات کر رہا تھا؟ ثم ذکر نحو حدیث مالک، اور پھر انہوں نے روایت کو اسی طریقے سے نقل کیا جیسے امام مالک کی روایت کو نقل فرمایا ہے۔ یعنی من المتکلم فی الصلاۃ، نماز کے اندر کس نے یہ بات کہی ہے؟ تو یہاں پر حمد عاطس کا ذکر ہے کہ اس نے نماز کے درمیان الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی جو کہا ہے وہ چھینک مارنے کے بعد کہا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ انہوں نے چھینک مارنے کے بعد کہا، یعنی جب چھینک ان کو آئی تھی تو انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیں جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ حناف کے نزدیک یہ ہے کہ اگر چھینک کے بعد حمد عاطس ہوتا ہے تو عند الاحناف نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ حناف جو ہے وہ کہتے ہیں نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن یہ مفتہ بھی قول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حناف کا دوسرا قول یہ ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی، اگرچہ یہ کلام غیر صلاۃ کا ہے، اور غیر صلاۃ کا جو کلام ہوتا ہے وہ اگر تو معصور ہے تو نماز باقی رہے گی، اگر معصور نہیں ہے تو نماز باقی نہیں رہے گی، چونکہ یہ کلمات معصور ہیں، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا کے کلمات جیسے واضح روایت میں اور اس روایت میں بھی
کچھ کلمات ہیں، تو چونکہ غیر معصور کلام نہیں ہے، تو غیر معصور کلام نہ ہونے کی وجہ سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ اصح قول احناف کا یہی ہے۔ البتہ احناف کے ہاں تعلیم یہ ہے کہ کہ یسکت و یحمد فی نفسی، کہ خاموش رہے لیکن حمد جو ہے وہ دل سے کرے، زبان سے نہ کہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علماء کے نزدیک یہ حدیث تطوع پر محمول ہے، کہ تطوع پر محمول ہے کہ فرض کے اندر حمد فی نفسی ہی سے زائد کی گنجائش امام ترمذی فرماتے ہیں کہ نہیں ہے، اور زبان سے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بقیہ مسلک وہی ہے جو کہ یہ معاملہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو صاحب منہل نے بات نقل کی ہے، انہوں نے بھی یہی کیا کہ زبان سے یہ کلمات نہ کہے بلکہ دل سے کہے۔ لیکن امام مالک کی جو روایت ہے کہ نماز کے اندر آپ کسی بھی طرح کا حمدللہ کر سکتے ہیں، تحمید کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے، اور انہوں نے اس واقعے کی تفصیل لکھی ہے، فرمایا کہ جمہور اور حنفیہ کا مسلک وہی ہے، مگر چونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اس کے برخلاف ہے، وہ فرماتے لم یقل بأسن، کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر یہ کلمات نماز کے درمیان کہہ دیے، چونکہ معصور ہیں تو اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جبکہ حنفیہ کے نزدیک اس کو نہیں کہنا چاہیے۔ بہرحال یہ بات ہے۔ آگے کی روایت بھی اسی مضمون کے ساتھ ہے، اور آگے کی روایت میں بھی یہی چیز ہے، لا الہ الا اللہ، مگر اس میں کچھ مزید صراحت ہے۔ جیسے ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت تھا، تو وہ بھی قال حدثنا، نہیں، حنفیہ کا ایک قول نماز کے فاسد ہونے کا ہے، جو کہ راجح نہیں ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ابھی قال حدثنا عباس بن عبد العظیم، ابھی اس کو تو میں نے تفصیل سے بتایا نا کہ حنفیہ کے نزدیک نماز فاسد کیوں نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے فاسد نہ ہونے کی کہ حنفیہ کے نزدیک یہ کلمات چونکہ معصور ہیں، روایتوں میں آئے ہیں، تو اس وجہ سے اگر یہ کہہ دیے کلمات تو اس میں شرعاً نماز ہو جائے گی۔ وبه قال حدثنا عباس بن عبد العزيز من عزيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابيه قال عطس شاب من الانصار، انصار میں سے ایک جوان جو ہے وہ چھینکا، خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صلاح، اب نماز کے درمیان میں تھے اور وہ چھینکا تھا، فقال الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ حتی یرضى ربنا وبعد ما یرضى من امر الدنیا والآخرہ، حتی یرضى ربنا، یہاں تک کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے دنیا آخرت کے معاملے کے بعد جس پر وہ راضی ہو۔ وبعد ما يرضى من امر الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت کے معاملے کے بعد، فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ پھرے، من القائل الکلمہ، آپ نے فرمایا کس نے یہ بات کہی، فسکت الشاب، نوجوان جو وہ چپ ہوا، ثم قال من القائل الکلمہ فانه لم يقل بأسا، جس نے بھی یہ بات کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بتاؤ کہ کس نے کہی ہے، فقال یا رسول اللہ انا قلتها، تو اس جوان نے کہا یا رسول اللہ میں نے کہا، فلم ارد بها الا خیرا، میں اس سے خیر ہی کی امید رکھ رہا تھا۔ دیکھیے صحابہ کرام کا خاموش ہو جانا ہے، ڈر جانا، اس بات کی علامت تھی کہ نماز کے اندر غیر نماز کا کلمہ ان کے ہاں کہنا بھی پسندیدہ نہیں تھا۔ قال ما تناہد دون عرش الرحمن جل ذکرہ، اوہو، فرمایا یہ کلمات عرش سے پہلے کہیں نہیں رکے، ما تناہد دون عرش الرحمن، عرش رحمان سے پہلے ان کلمات کو کوئی روک ہی نہیں سکا۔ جل ذکرہ، بلند ہے اس کا ذکر، یہ
عرش رحمان کی یہ صفت ہے کہ دون عرش الرحمن جل ذکرہ، یعنی اللہ جس کا ذکر بڑا بلند ہے، ما تنہت دون عرش الرحمن، ان کلمات کو کسی چیز نے نہیں روکا عرش رحمان سے پہلے. یہ اللہ کے عرش تک ان کلمات کی رسائی. اللہ اکبر کبیر. البتہ پھر بھی تعلیم نہیں ہے کہ تحمید آتش ہو، اگر نماز میں چھینک آ جاتی ہے تو خاموش رہنا ہے. تعلیم کیوں نہیں ہے؟ یہ قابل ذکر چیزیں ہیں. آج کے سبق میں ایک دو چیزیں ہیں جو میں نے نوٹ کی ہیں، انشاءاللہ اس کے حوالے سے میں ذکر کروں گا. تحمید آتش میں اس کو زیادہ دیکھ نہیں سکا، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بتاؤں گا، اور ایک دو اور چیزیں ہیں انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے. کوئی سوال ہو آپ لوگوں کا آج کے سبق کے متعلق تو آپ ضرور ذکر کیجئے، ہم کوشش کریں گے اس کا جواب دیں. آج کے سبق یہیں تک ہوگا. ساسور پھر اکرمہ اخبرنا یحیی بن کثیر قال حدثنی ابو سلمہ عبد الرحمن بن عوف. جی بالکل اسی طریقے سے ہوا، یعنی بالاخبار ہے. اگرچہ ہمارے نسخے کے اندر بلا اخبار کا لفظ بھی ہے، دوسرے نسخوں میں بھی بلا اخبار کا لفظ ہے، لیکن بالاخبار کی تصریح حاشیے کے اندر کی گئی ہے، جو کہ قرین قیاس ہے. بات واضح طور پہ سمجھ میں آ رہی ہے. اکرمہ نے آگے جو روایت نقل کی ہے وہ اخبار کے ساتھ روایت کی ہے اور تحدیث کے ساتھ بھی روایت نقل فرمائی. جی کوئی اور سوال ہو؟ ٹھیک ہے جی. آپ لوگوں کے سوالات سے یہ ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ کلاس کوارڈینیشن بھی ہے، سبق سمجھا بھی جا رہا ہے، اور ظاہری بات ہے سامنے سے رسپونڈ ہو رہا ہوتا ہے تو انسان اچھے سے پڑھ بھی سکتا ہے، پڑھا بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.